بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم غزوة تبوک اصاب الناس مجاعة فقالوا الى آخر الحدیث رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی 27 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، یعنی میریکل، اور کئی سارے لیسنس اور سبق ہیں ہمارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع سے اصاب الناس مجاعۃ، لوگوں کو کھانے کی کمی پڑ گئی، تو فقالوا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا ودہنا، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنے سواری کے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کو کھا لیں اور ان کا تیل استعمال کریں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا افعلوا، کر سکتے ہو۔ فجاء عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، فقال، اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ ان فعلت قل الظہر، اگر آپ نے اجازت دے دی اور لوگ اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تو سواری کم پڑ جائے گی، جائیں گے کیسے پھر؟ ولیکن ادعوہم بفضل ازوادہم، لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے بچے ہوئے کھانے منگا لیجئے، جتنا بچ گیا ہے جن لوگوں کے پاس وہ منگا لیجئے۔ ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکہ، پھر اللہ سے اس کھانے میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے۔ لعل اللہ ان یجعل لہم فی ذلک البرکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں تمہارا مشورہ ٹھیک ہے۔ فدعا بنطع فبسطہ، ایک چمڑا منگایا، اسے بچھا دیا۔ ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر ان کے بچے ہوئے کھانے منگائے۔ فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ ویجیء الآخر، تو کوئی گیہوں لے کے آیا، کوئی کھجور لے کر کے آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے آیا۔ حتی اجتمع علی النطع من ذلک شیء یسیر، یہاں تک کہ چمڑے پر تھوڑی سی چیز جمع ہو گئی، زیادہ نہیں تھی، شیء یسیر، تھوڑی سی چیز تھی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا کی۔ ثم قال، اور پھر کہا، خذوا فی اوعیتکم، اپنے اپنے بیگ بھرو، توشہ جو تمہارا ہے اس میں لو۔ فاخذوا فی اوعیتہم حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ واکلوا حتی شبعوا وفضل فضلۃ، سب نے اپنے اپنے سارے برتن بھی بھر لیے، توشہ بھی بھر لیا، کھایا بھی، کھانے کے بعد بھی بچ گیا، سامان بھی بھر گیا پورا اور بچ بھی گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک، یہ دونوں باتیں لے کر کے جو اللہ سے ملے گا، اس حال میں کہ ان دو باتوں میں اسے کوئی شک نہیں تھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، فیحجب عن الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نہیں روکے گا، اسے جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ اب یہ اسٹوری سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1،
صحابہ کی جو فضیلت ہے، جو ان کا ہائی لیول ہے، جو اسٹیٹس ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ہی رضی اللہ عنہم نہیں بول دیا۔ یہ دیکھیے کس کس کنڈیشن سے گزرے، لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا، صحابہ نے ایک مشورہ مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دے دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے بولے کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ کیا کیا؟ واپس لے لیا، اور کس کا مشورہ مانا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو، ایڈوائس کو کیا کیا؟ ایکسیپٹ کیا۔ اس کے ذریعے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی، کوئی فالوور بھی ہمارا، ہم سے چھوٹا بھی کوئی مشورہ دے تو یہ تم لوگ بولتے ہیں ارے کل کے لونڈے مجھے مشورہ دے گا، ایسا بولتے ہیں، کل کے چھوکرے مجھے مشورہ دے گا۔ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مزاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کا ہمبلنس کیسا تھا؟ کوئی بھی اچھی بات، اچھا مشورہ دیتا آپ اسے قبول کر لیتے اور اپنا مشورہ کیا کر دے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں کیا ظاہر ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانا تھوڑا تھا، آپ کی دعا کی برکت سے پوری فوج، کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ کتنی فوج تھی؟ 500,000، 30,000 فوج تھی، 30,000 چمڑے پر لگا ہوا کھانا، سارے کے توشے بھی بھر گئے، کھا پی کے بھی لے کے بھی گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اور چوتھی اور آخری جو اصل اس میں لیسن ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور توحید کے ساتھ جو مرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس حال میں جو اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور رسول کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان